اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رمیز خان آگرو حقائق آپ کے سامنے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ کچھ دنوں سے وائپر جوائے نامی سمندری طوفان پوری دنیا کے میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس طوفان کو لے کر ایک مذاق بنا رکھا ہے۔ کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے یہ سمندری طوفان انڈیا سے ٹکرائے گا، تو کچھ کا کہنا یہ ہے پاکستان سے۔ البتہ طوفان اگر آنا بھی چاہے تو اس طوفان کو ہم یا آپ روک تو نہیں سکتے۔ البتہ ایسے طوفان کی پیشن گوئی سے ہم مسلمانوں کو توبہ ہی کر لینی چاہیے۔ جو لوگ اس بات کا مذاق بنا رہے ہیں، البتہ انہیں یہ بتا دوں، خدا کا کچھ خوف کریں، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں۔ ہم سے پہلے بھی بہت سی قوموں پر عذاب آ چکا ہے۔ قرآن پاک میں واضح ایسی قوموں کا تذکرہ ہے جو ہمیشہ عذاب الہی کے آنے کا سن کر ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بہت سے مقامات پر عذاب الہی کا ذکر بھی کیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں جس طرح عقائد و اعمال، احکام، بشارتیں اور عقیدتیں بیان ہوئی، اسی طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ پاک نے اپنے حبیب کی تسلی کے لیے سابقہ انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے۔ ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، اور ان واقعات کو بیان کر کے کفار مکہ کو بتایا گیا کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئی، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ ان میں سے کچھ انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات کا خلاصہ درجہ ذیل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی جانب بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد بت پرستی کی وبا عام ہو گئی۔ کفر و صلاحت میں گھرے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس قوم سے پہلے اپنی قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب آئے گا، تاکہ ان کی اصلاح کوئی عذر باقی نہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو جھوٹا قرار دیا اور بت پرستی پر قائم رہی۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن صرف 80 افراد ایمان لائے۔ سیرت الانبیاء میں ان کا تبصرہ ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کفار کے خلاف دعا کی تو اللہ پاک نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے 2 سال میں کشتی تیار کی۔ جب آپ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو آسمان سے لگاتار 40 دن تک بارش برسی اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگا۔ جب قوم نوح غرق ہو گئی تو زمین پانی نکل گئی۔ آپ علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین پر گھومتی رہی، پھر جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت ہود علیہ السلام کا قوم عاد کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کا فرمایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ سورۃ الجنان میں ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ پاک کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے سرداروں نے کہا، تم سراسر حماقت کا شکار لگتے ہو۔ یہ قوم
بہت طاقتور تھی۔ جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں، اور کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ پھر ان پر تنقید و تند و تیز آندھی کی صورت میں عذاب آیا۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ یہ قوم نشان عبرت بن گئی۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا ذکر آیا۔ کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی قوم سمود کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ صالح نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سیرت الانبیاء کتاب میں ہے، آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلا کر بھی سمجھایا کہ اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کی فراوانی دیکھیں اور اپنا عمل دیکھو، لہٰذا اطاعت کا راستہ اختیار کرو۔ ان کے مطالعے پر حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرنے کا معجزہ بھی دکھایا، لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو عذاب الہی سے بھی ڈرایا۔ عذاب الہی کی بات سن کر قوم نے کہا، اے صالح، اگر تم واقعی رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ پھر ایک گروہ نے حضرت صالح کو شہید کرنے کی کوشش بھی کی۔ وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے اور وہ قوم شدید زلزلے سے ہلاک کر دی گئی۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تبصرہ۔ اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو رسالت عطا فرما کر اہل سدوم اور موجود دیگر بستیوں کی طرف بھیجا تاکہ ان کو دین حق کی طرف بلائیں۔ جہاں یہ لوگ بدترین گناہوں میں مبتلا تھے، وہاں لواطیت جیسے بڑے فعل میں مبتلا تھے۔ یہ لوگ مسافروں کے ساتھ بدفعلی کرتے اور ان کا مال لوٹ لیتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اس برے فعل سے منع کیا۔ کیا تم لوگوں میں سے مردوں سے بدفعلی کرتے ہو؟ بدفعلی قوم لوط کی ایجاد ہے، اس لیے اس کو لواطت کہتے ہیں۔ یہ حرام قطعی اور اس کا منکر کافر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت سن کر اس قوم نے سرکشی کرتے ہوئے عذاب کا مطالبہ کیا، تو آپ علیہ السلام کی دعا کے بعد ان پر عذاب الہی آیا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تبصرہ۔ اہل مدین۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین شہر میں رہتے تھے۔ آپ کی قوم بت پرست اور تجارت میں ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ ان کی ہدایت کے لیے آپ علیہ السلام کے مبعوث فرمایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا۔ آپ علیہ السلام کی نصیحت سے متاثر ہو کر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ منکر ہو گئے۔ مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا گیا۔ انہوں نے فرمایا، میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ جب یہ لوگ ایمان نہ لائے اور سرکشی کی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا سے ان کو زوردار چیخ اور زلزلے سے تباہ کر دیا گیا۔ اللہ پاک کے وہ بندے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی مبارک ذاتوں کو لیں تو ان کی زندگیوں کا سب سے بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ پاک کے احکام اور نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچائے۔ پھر جن لوگوں نے اپنے نبی علیہ السلام کی پیروی کی اور ان کے حکم بجا لائے، انہوں نے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لی، مگر وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی اور نافرمانی کی وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت سے انبیاء کرام کا ذکر خیر بلکہ ان کی قوموں کا بھی ذکر کیا ہے۔ چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ فرعونیوں پر آنے والے عذابات۔ جو قومیں اللہ پاک کے احکام و فرامین پر عمل نہیں کرتی، اللہ ان پر سخت عذاب فرماتا
پہلا عذاب طوفان کا عذاب تھا۔ اچانک ایک بڑا بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پھر زوردار بارش ہوئی اور طوفان آ گیا۔ فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ پانی اس قدر تھا کہ جو بھی اس میں بیٹھتا ہلاک ہو جاتا، یہاں تک کہ ان کے کھیت اور باغات میں پانی سے تباہ ہو گئے۔ یعنی وہ 7 دن تک عذاب میں گرفتار رہے۔ یہاں بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے مکانات تھے، مگر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے۔ ان کے گھروں میں پانی نہ تھا، مگر برابر میں فرعونیوں کا گھر تھا اور وہ اس عذاب میں مکمل طور پر گرفتار تھے۔ ان لوگوں میں سے عذاب کو سہنے کی طاقت نہ تھی۔ فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور آ کر دعا کرنے کے لیے کہا کہ ہم مصیبت میں ہیں، ہم ایمان بھی لے آئیں گے۔ طوفان ٹل گیا، ہر طرف سبز ہو گیا اور پھلوں کے درخت بھی اگ آئے۔ فرعونی یہ سب دیکھ کر کہنے لگے، یہ بارش ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ ڈالا اور ایمان نہ لائے، پھر سرکشی کی اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ فرعونیوں پر آنے والا دوسرا عذاب 1 مہینے بعد اللہ پاک نے اس قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا۔ اب ٹڈیاں گروہ آئیں، باغات کو کھانے کے بعد مکانات کی لکڑیاں کو بھی کھانے لگی۔ فرعونیوں کے گھر ٹڈیوں سے بھر گئے، ان کی سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے مومنین اس مشکل میں ہرگز گرفتار نہ ہوئے، ان کے باغات بھی ہرے بھرے تھے۔ ہفتہ ایسا ہی گزر گیا۔ اب فرعونیوں کو بڑی عبرت ہوئی۔ وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وزاری کی کہ وہ بنی اسرائیل کو تنگ نہ کریں گے اور ایمان بھی لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں نرمی آ گئی اور انہوں نے دعا فرما دی۔ ٹڈیوں کے بعد پھر وہ چین سے رہنے لگے اور دوسری دفعہ بھی سرکشی نافرمانی شروع کر دی۔ اس قوم پر بھی بار بار عذاب آئے، لیکن یہ بار بار نافرمانی کرتی رہی۔ البتہ افسوس کے ساتھ مجھے بھی یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم سب نام کے مسلمان ہی رہ چکے ہیں، فقط نام کے مسلمان مایوس ہو چکے ہیں۔ وہ وقت یاد نہیں کرتے جب رب العزت اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دلائی، حضرت عیسیٰ کو نمرود سے نجات دی، یعقوب کو حضرت یوسف سے ملایا، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، حضرت لوط علیہ السلام کو فحش قوم سے بچایا، حضرت ادریس کو صحت عطا کی، لقمان کو حکمت و دانائی، جبکہ جنوں ہواؤں کو حضرت سلیمان کا پابند کرنے والا رب بہت مہربان ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ پھر بھی ہم غافل ہیں۔ قرآن الفرقان جو منبع ہدایت ہے، اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے بجائے ہم نے انہیں الماریوں کی زینت بنا رکھا ہے۔ قرآن الکریم پر پڑی گرد ہمارے دلوں پر لگی کالک کی چیخ کر گواہی دے رہی ہے، اے ابن آدم، تم نے تو دین حق کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرنی تھی۔ تم نے تو نبی رحمت العالمین کے ناموس کی خاطر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے ہم وقت گوش رہنا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جھوٹ ہم بولتے ہیں، منافقت ہم کرتے ہیں، حسد ہم کرتے ہیں، مسلمان بھائی کو ہی ہم مارتے ہیں، ہم مسلمانوں کے خلاف روزمرہ کی بنیاد پر فتوائیں جاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ٹک ٹاک پہ مائیں بہنیں بیٹیاں روزمرہ کی زندگی میں جو ہے ناچ گانا کر کے لوگوں کی انٹرٹینمنٹ بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلیوں کا مقصد جو تھا وہ بے حیائی عام کرنا تھا، وہ ہم مسلمان خود ان کے مقصد کو کامیاب کرنے میں درجہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناپ تول میں کمی تو آج کوئی چھوٹی سی، میں سمجھتا ہوں چھوٹی سی بات ہے، ناپ تول میں کمی اور ہمارے رزق میں ملاوٹ جیسی چیزیں، دودھ میں ملاوٹ جیسی چیزیں عام جیسی ہیں، قتل عام مسلمانوں کا عام جیسا ہے، شراب نوشی عام ہے، یعنی ہر طرح کے جرم، ہر طرح کے گناہ آج کے مسلمان کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اللہ پاک سب کو ہدایت فرمائے۔ اللہ پاک سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ پاک سے توبہ کریں جتنا ہو سکے، اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، اللہ پاک کی رسی کو نہ چھوڑیں، اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں تاکہ آخرت اور دنیا میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیں حقائق آپ کے سامنے۔